نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ ایمان سے سرفراز کیا اہل ہند کو، ظلمت قدوں میں نور کے چشمے بہا دیے۔ بلا تاخیر جناب صدر، آج مجھے جس عظیم عنوان پر اس عظیم ایوان میں لب کشائی کا موقع میسر ہے، وہ یہ کہ بر صغیر پاک و ہند میں روحانی انقلاب کے بانی حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دیکھیں تو عظیم جماعت صحابہ جب اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بارگاہ رسالت معاف کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بارگاہ نبوت سے اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور اپنی روحانی منازل کو طے کر کے قرب الہی پاتے ہیں۔ اور پھر وہ جماعت صحابہ، عظیم جماعت، بارگاہ نبوت سے فیض لے کر اپنی حیات میں ہی جن کو اس قابل سمجھتے ہیں ان ہستیوں کی بارگاہ میں یہ عظیم امانت کو سپرد کرتے ہیں، اور اس عظیم جماعت کو جماعت اولیاء اعظام کے لقب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہی اولیاء اللہ میں سے ایک عظیم مرد مجاہد، ایک عظیم حسی، ایک عظیم مبلغ، ایک عظیم محی الدین کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اگر دیکھیں بر صغیر کی حالت تو تاریخ کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ آج سے تقریباً 10 صدیاں قبل اسی بر صغیر پاک و ہند کو دیکھیں، قوم جو ہے وہ گمراہی سے گرتی ہوئی، کفر و شرک میں گرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا اس سرزمین پر عظیم کرم ہوا، عظیم فضل ہوا کہ حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں، شیخ کامل سیدنا ابو الفضل رحمہ اللہ کی بارگاہ میں فیض کی تکمیل کر کے، تربیت کی تکمیل کر کے، وہاں سے تربیت حاصل کر کے شیخ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس سرزمین کو اپنا مسکن بنایا، اپنا وطن مالوف کو چھوڑا اور ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور یہاں پہ اپنا مسکن بنایا۔ حضور فیض عالم کی تشریف آوری اس خطے کے لیے عظیم نعمت ہے۔ اور علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ انہوں نے کہا خاک پنجاب عظمیو زندہ گشت صبح ماں از مہر او تا بندہ گشت۔ اقبال کہتے ہیں اگر اس خطے کو زندگی ملی ہے حضور فیض عالم کے وجود کی برکت سے، اگر اس خطے میں صبح تازگی والی ہوتی ہے تو اس فیض عالم کے وجود اطہر کی برکت سے۔ آپ دیکھیں حضور فیض عالم یہاں تشریف لائے، آپ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہامتن گوش ہو کر خدمت دی کی، جہاں پہ نور الہی سے اس قوم کو منور کیا، جہاں پہ ان ناپاک دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سے، اسلام کے نور سے منور کیا، وہاں پہ آپ نے شریعت کا بھی اہتمام کیا، آپ نے طریقت کا بھی اہتمام کیا، نورانیت کے ایسے باپ باندھ دیے کہ خواجہ نظام کا قول یاد آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا خواجہ حضور داتا علی حجویری تو کجا ہے، آپ کی ہاتھ سے، آپ کے دست اقدس سے تصنیف شدہ جو کتاب ہے، جو مسودہ روحانیت ہے، اس کا مقام یہ ہے، روحانیت میں مرتبہ یہ ہے۔ فرمایا اگر کوئی شیخ کامل کی تلاش میں ہے تو وہ اس مسودہ روحانیت کا مطالعہ کیا کرے، یہ مسودہ اسے کامل شیخ کا جو مقام ہے، جو کام ہے، جو فیض ہے وہ عطا کرے گی۔ حضور فیض عالم کا مقام تو خدا ہے، آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے، آپ کے قرب میں بیٹھ کر عبادات ریاضات کرنے والے اتنے عظیم ہیں کہ وہ جب معاشرے میں نکلتے ہیں محبتوں کے باغ مانتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے اتنے عظیم ہیں، جس رستوں سے گزرتے ہیں لاکھوں کو کلمہ پڑھاتے
چلے جاتے ہیں اور کہتے ہوئے صرف یہی دن نظر آتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملانہ رہنما. اسی دعا پر اختتام کرتا ہوں کہ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں اکشرم کمانے.